اللہ 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 اللہ۔ فصل تجوز الصلاة على لبد وجهه الأعلى طاهر والأسفل نجس۔ نماز جائز ہے ایسے نمدہ پر، ایسے موٹے کپڑے پر جس کا اوپر والا حصہ پاک ہو اور نیچے والا حصہ ناپاک ہو۔ یہاں سے اس طرح کے کچھ مسائل بیان فرما رہے ہیں کہ کیسے کیسے کپڑوں پر نماز پڑھنا جائز ہے، کہ ان کا بعض حصہ ناپاک ہو اور بعض پاک ہو، تو کن کن صورتوں میں نماز پڑھنا جائز ہے۔ جو ابھی سامنے مسئلہ ہے اس میں یہ بتایا نمدہ لفظ ذکر کیا گیا، لبدن موٹا کپڑا۔ اس کے بارے میں اہل لغت نے بتایا کہ وہ اون، بال، بھیڑ وغیرہ کی اون سے بنایا ہوا کپڑا جو بغیر سلے بنایا جائے، پریس سے یا صابن سے یا کسی اور طریقے سے اون کو جما دیا جائے اور ایک کپڑا بنا دیا جائے، اسے نمدہ کہتے ہیں۔ موٹا کپڑا کوئی بھی ہو تو کیا ہے وہ؟ تو فرمایا ایسا کپڑا ہے موٹا، اون کا ہو، بالوں کا ہو یا کسی اور چیز کا، اس کے دو طرف ہیں، ایک اوپر کا حصہ ہے اور ایک نیچے کا حصہ ہے۔ ایک سائڈ اس کی اگر ناپاک ہو جائے، ناپاکی لگی اور اتنی لگی کہ وہ دوسرے کنارے تک، دوسری سائڈ تک، دوسرے حصے تک نہیں گئی، تو اس کو پلٹ کر بچھا دیں۔ نیچے والا جو کنارہ ناپاک ہے اسے نیچے کر دیں، اوپر والا جو کنارہ ہے وہ پاک ہے، تو انسان اگر اس پر نماز ادا کرتا ہے تو نماز پڑھنا جائز ہے، نماز پڑھنا جائز ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ ناپاک زمین پر آپ سنگل اتنا موٹا کپڑا بچھا دیں جس سے زمین نہ دکھے، جو ستر کر سکے، اتنا موٹا کپڑا ہے۔ اگر آپ کا فرش ناپاک ہے اور نجاست گیلی نہیں ہے، سوکھ گئی ہے، اس پر بچھائیں، بچھا کر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں جبکہ آپ کے مصلح کپڑے کے نیچے نجاست ہے۔ تو ایسا ہی یہ ہے، جب نمدہ ہے، موٹا ہی ہوتا ہے یہ، تو گویا کہ ایسا ہے کہ نیچے والی سطح جو ہے وہ الگ ایک کپڑا ہے، وہ مان لیجئے زمین کا حصہ ہے، اوپر والی سطح دوسرا کپڑا ہے، تو آپ پاک حصے پر نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو موٹی جانماز ہوتی ہے، موٹی جانماز ہے، اس میں اگر اوپر کا حصہ پاک ہے اور نیچے کا حصہ ناپاک ہے تو اس پر نماز پڑھنا، لیکن فقہاء کرام نے ایک قید لگائی ہے، شرط لگائی ہے، وہ سلا ہوا نہ ہو آپس میں۔ اگر سلا ہوا ہوگا تو پھر وہ ایک کپڑے کے قائم مقام ہو جائے گا، یا پھر موٹا زیادہ ہو، زیادہ ہی موٹی کوئی چیز ہو، قالینیں ہوتی ہیں ایک سے ایک موٹی، اس میں اگر کہیں نیچے لگ گئی گندگی اور باقی اوپر کے حصے پر آپ پڑھ رہے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ تو دیکھیں نمدے کا یہاں بیان ہے، تجوز الصلاۃ علی لبدن، ایسے نمدے پر نماز پڑھنا جائز ہے، وجہہ الاعلی طاہر، جس کا اوپر والا حصہ جس پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ پاک ہو، والاسفل نجس، اور نیچے کا حصہ ناپاک ہو۔ ایک مسئلہ، وعلی ثوب طاہر، اور ایسے پاک کپڑے پر نماز پڑھنا جائز ہے، وبطانتہ نجست، جس کا اندر کا حصہ ناپاک ہو، جس کا اندر کا حصہ موٹا کپڑا ہے جو دو تہہ کے قائم مقام ہے، اتنا موٹا ہے جو کم سے کم دو کپڑوں کے قائم مقام ہے، اور فرمایا سلا ہوا نہ ہو، وہ آپس میں سلا ہوا نہ ہو۔ اب ایسا کپڑا ہے نیچے کے حصے میں نجاست اس پر لگی جبکہ اوپر کا حصہ پاک ہے، تو پاک حصے پر نماز پڑھنا جائز ہے۔ یہ بھی ایسا ہی ہے جیسے کہ ناپاک زمین کے اوپر آپ نے کوئی پاک کپڑا بچھا کر نماز پڑھی، سیم اسی مسئلے سے ملتا ہوا ہے۔ وعلی ثوب طاہر،
اور ایسے پاک کپڑے پر نماز پڑھنا جائز ہے، وَبِطَانَتُهُ نَجِسَةٌ، جس کا اندر کا حصہ، جس کے نیچے کا حصہ ناپاک ہو۔ لیکن شرط وہی لگائی جو ہم نے بتایا بھی، اذا کان غیر مغرب، جبکہ سلا ہوا نہ ہو۔ اگر سل دیا تو پھر وہ ایک ہی کپڑے کے قائم مقام ہو جائے گا۔ اذا کان غیر مغرب، جبکہ سلا ہوا نہ ہو۔ اور تیسرا مسئلہ اسی سے ملتا جلتا، وعلی طرف طاہر، اور ایسے پاک کنارے پر نماز پڑھنا جائز ہے، اور پاک کنارے پر نماز پڑھنا جائز ہے۔ پاک کنارے پر نماز پڑھنا، کپڑے کے پاک کنارے پر، کس کے؟ کپڑے کے پاک کنارے پر نماز پڑھنا جائز ہے۔ وَإِن تَحَرَّكَتْ طَرْفُ النَّجِسُ بِحَرْكَتِهِ عَلَى الصَّحِيحِ، اگرچہ پاک کنارے کی حرکت کی وجہ سے ناپاک کنارہ بھی حرکت کرے، صحیح قول کے مطابق تب بھی اس پر نماز پڑھنا جائز ہے۔ اصل میں مقامات، بہت سارے مقامات پر حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر کپڑا ناپاک ہے، آگے مسئلہ آ رہا ہے ایسا بھی، اور اسے اوڑھ کر یا پہن کر نماز پڑھی، بہت بڑا کپڑا ہے، لیکن جب رکوع میں جاتا ہے، سجدے میں جاتا ہے، قیام کرتا ہے، تو پاک کپڑے کے حرکت کرنے سے وہ جو ناپاک حصہ ہے وہ بھی حرکت کرتا ہے، تو ایسا کپڑا پہن کر نماز نہیں ہوگی۔ لیکن یہ صورت الگ ہے، ایک بڑی سی چادر ہے، کیا ہے؟ بڑی سی چادر، اس کا ایک طرف کا کنارہ یا مان لیجیے آدھی چادر پاک ہے، اس طرف کے حصے پر کچھ نجاست لگی ہے، تو آپ نے یہ چادر بچھائی ہو، جو پاک ایریا ہے، پاک حصہ ہے، اس پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز پڑھنا جائز ہے۔ اگرچہ یہ چادر ایسی ہے کہ اس کا ایک کنارہ پکڑ کے آپ ذرا ہلائیں تو اس کنارے تک حرکت جائے، وہ جو ناپاک کنارہ ہے وہ بھی ہلے، جب اس کو ہلائیں کوئی بیٹھا نہ ہو، یا اس کو اوڑھ لیں تب تو حرکت میں آئے گئی، قیام و قعود میں، رکوع میں۔ تو اگرچہ وہ کپڑا ایسا ہے کہ ایک کنارے کو حرکت دیں تو دوسرا ناپاک کنارہ بھی حرکت میں آ جائے، تب بھی اس پر نماز پڑھنا جائز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو کپڑا ہے آپ اس سے ستر کیے ہوئے نہیں ہیں، آپ اس کپڑے کو پہنے ہوئے، چونکہ جو کپڑا انسان پہنتا ہے، ستر کرتا ہے، وہ انسان کے تابع ہوتا ہے، اس پورے کپڑے کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اگر ایسا حصہ ناپاک ہے جو آپ کی حرکت سے حرکت کر رہا ہے تو گویا کہ آپ اس کو اٹھائے ہوئے ہیں، اگر وہ حصہ ناپاک ہے تو گویا کہ ناپاک کپڑے کو آپ پہنے ہوئے ہیں، اس لیے وہاں نہیں ہوتی ہے۔ لیکن جس پر نماز پڑھ رہے ہیں، جس کو بچھا کر، تو یہ آپ کے تابع نہیں ہے، آپ کے بدن کے تابع، آپ اس کپڑے کو پہن کر اوڑھ کر نماز نہیں پڑھ رہے ہیں۔ لہذا ایک چادر بچھی ہوئی ہے، مان لیجئے یہی، اس کا ادھر کا حصہ ناپاک ہو گیا اور یہ حصہ پاک ہے، یہاں پر کوئی نماز پڑھے ہوگی نہیں ہوگی؟ نماز ہو جائے گی، اگرچہ اس پاک کنارے کو حرکت دینے کی وجہ سے ناپاک کنارہ بھی حرکت کرے۔ دیکھیں، وعلی طرف طاہر، اور پاک کنارے پر نماز پڑھنا جائز ہے۔ وَإِن تَحَرَّكَتْ طَرَفُ النَّجِسُ بِحَرْكَتِهِ، اگرچہ پاک کنارے کو حرکت دینے کی وجہ سے ناپاک کنارہ بھی حرکت کرے، علی الصحیح، صحیح قول کے مطابق اس پر نماز پڑھنا جائز ہے۔ آگے دیکھیں، اب وہ صورت جہاں ایک کنارے کو حرکت دینے سے دوسرا کنارہ حرکت کرے اور نماز جائز نہیں ہوگی، وہ مسئلہ آگے آ رہا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ لیکن دیکھیں، وَلَوْ تَنَجَّسَ أَحَدُ طَرْفَيْ عِمَامَتِهِ، وَلَوْ تَنَجَّسَ، اگر ناپاک ہو جائے، احد طرفین تھا تثنیہ، امامہ کی طرف اضافت کی تو نون تثنیہ گر گیا، اگر اس کے امامے کے دونوں کناروں میں سے ایک ناپاک ہو جائے، لمبا امامہ شریف ہے، ایک سائڈ کا حصہ ناپاک ہو گیا، دوسری طرف کا حصہ پاک ہے، تو فرماتے ہیں اگر اس کے امامے کے دونوں کناروں میں سے، دونوں طرف میں سے ایک کنارہ ناپاک ہو جائے، ایک کنارہ فَأَلْقَاهُ، پھر وہ ناپاک کنارے کو نیچے ڈال دے۔ مسئلہ سمجھ لیں، صورت مسئلہ دیکھ لیں، بالکل آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ امامہ ہے، خوب لمبا ہے، مان لیجیے 5 میٹر، 6 میٹر لے لیجیے، کتنا؟ 6 میٹر کا ہے،
اس نے 3 میٹر تو باندھ لیا اپنے، وہ 6 میٹر کا امامہ اور ایک سائڈ کا حصہ اس کا کچھ ناپاک ہو گیا. اس نے کیا کیا، جو پاک سائڈ تھی اس طرف سے باندھا اور 3 میٹر باندھ لیا اپنے سر پر. 3 میٹر سر سے بندھا ہوا ہے اور چھوڑ دیا ہے، اور کنارہ ناپاک ہے. اب 3 میٹر سے کچھ کم 2 میٹر تک تو زمین تک پہنچے گا تقریباً سر سے لے کر، اور ناپاک حصہ کنارے والا ہے وہ زمین پر پڑا ہے. اب اگر ایسا امامہ باندھ کر جس کا ایک کنارہ ایک طرف بلکہ زیادہ حصہ پاک ہے لیکن ایک طرف ایک سائڈ کا حصہ ناپاک ہے، ناپاک حصے کو اس نے زمین پر رکھ دیا ہے، پاک والا حصہ باندھے ہوئے ہے. لیکن جب وہ نماز پڑھ رہا ہے، رکوع میں جا رہا ہے، سجدے میں جا رہا ہے، پھر کھڑا ہو رہا ہے، تو اس کی حرکت کی وجہ سے جو ناپاک کنارہ ہے وہ بھی اگر حرکت کر رہا ہے، ہل رہا ہے، تو نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. اور اگر وہ حصہ اتنا زیادہ ہے، 7-8 میٹر کا امامہ تھا، کنارے پر لگی تھی نجاست، ادھر ڈال دیا، 3 میٹر باندھ لیا، اگر 8 میٹر ہو تو حرکت کرے گا؟ نہیں کرے گا. تو اگر اس کے حرکت کرنے کی وجہ سے یہ جو نماز پڑھ رہا ہے ناپاک کنارہ حرکت میں نہیں آتا ہے، تب نماز پڑھنا، ایسا امامہ باندھ کر نماز پڑھنا تب. اور اگر اس کے نماز پڑھنے کی وجہ سے وہ بھی ہل رہا ہے، جب سجدے میں جاتا ہے وہ کھنچ جاتا ہے تھوڑا، جب کھڑا ہوتا ہے تو ہلتا ہے، مان لیجیے سر کے بعد 2.5 میٹر ہی بچا ہوا ہے، 2.25 میٹر بچا ہوا ہے، تو وہ تو حرکت کرے گا، تو پھر ایسی صورت میں نماز جائز نہیں ہے. مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ ایک امامہ جس کا اکثر حصہ پاک، ایک کنارہ ناپاک، پاک حصے کو اس نے باندھا، ناپاک کنارے کو زمین پر اس نے رکھ دیا. لیکن نماز جب پڑھ رہا ہے، اگر نمازی کی حرکت کی وجہ سے، رکوع سجود قاعدہ وغیرہ کی وجہ سے ناپاک حصے میں بھی حرکت پیدا ہو رہی ہے، وہ کھنچ رہا ہے، آگے پیچھے بڑھ رہا ہے، حرکت ہو رہی ہے، تو پھر ایسا امامہ باندھ کر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. اور اگر ناپاک حصے میں کوئی حرکت نہیں ہو رہی ہے، وہ اتنا زیادہ کپڑا اپنی جگہ رکھا ہوا ہے، صرف پاک حصے میں حرکت ہے، ناپاک حصہ حرکت نہیں کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں نماز پڑھنا اس کو باندھ کر جائز ہے. وَلَوْ تَنَجَّسَ أَحَدُ طَرْفَيْ عِمَامَتِهِ، اگر اس کے امامے کے 2 کناروں میں سے ایک کنارہ ناپاک ہو جائے، فَأَلْقَاهُ، پھر وہ ناپاک کنارے کو زمین پر ڈال دے، وَأَبْقَى الطَّاهِرَ عَلَى رَأْسِهِ، اور پاک حصے کو اپنے سر پر باقی رکھے، وَلَمْ يَتَحَرَّكِ النَّجِسُ بِحَرْكَتِهِ، اور پاک کنارے کے حرکت کی وجہ سے یا نماز پڑھنے والے کی حرکت کی وجہ سے ناپاک کنارہ حرکت نہ کرے، جازت صلاتہ، تو اس کی نماز جائز ہے. وَإِن تَحَرَّكَ، اور اگر اس کی حرکت کی وجہ سے ناپاک کنارہ حرکت کرے، لا تجوزو، تو نماز جائز نہیں ہے. آگے اور دوسرا مسئلہ، وَفَاقِدُ مَا يُزِيلُ بِهِ النَّجَاسَةَ يُصَلِّي مَعَهَا وَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى فَاقِدِ مَا يَسْتُرُ عَوْرَتَهُ وَلَوْ حَرِيرًا أَوْ حَشِيشًا أَوْ طِينًا. دیکھیں، ایک انسان ایسا ہے جس کے پاس نجاست کو زائل کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. نجاست چاہے اس کے بدن پر لگی ہوئی ہو یا کپڑے پر لگی ہوئی ہو. بدن پر لگی ہے تو بدن سے نجاست کو زائل کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. جہاں موجود ہے پانی ہی نہیں ہے، پانی نہیں ہے. یا کپڑا ناپاک ہو گیا تھا، کپڑا پاک کرنے کے لیے پانی نہیں ہے، تو حکم یہ ہوتا کہ دوسرا کپڑا پہن لے، دوسرا کپڑا ہی نہیں ہے. تو وہ ایسی حالت، ایسی پوزیشن میں ہے کہ نجاست کو زائل کرنے کے لیے کچھ بھی اس کے پاس موجود نہیں ہے. تو اب وہ کیا کرے؟ تو فرمایا اسی نجاست کے ساتھ وہ نماز پڑھ لے. اگر بدن پر لگی ہے اور اس نجاست کو دور کرنے کے لیے یا کم کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، تو اسی حالت میں وہ نماز پڑھ لے. یا کپڑے پر لگی ہے، کپڑے کو پاک کرنے کے لیے پانی نہیں ہے، یا جو اور چیزیں ہوتی ہیں پاک کرنے والی وہ بھی نہیں ہے، اور دوسرا کپڑا بھی نہیں ہے جسے پہن کر نماز پڑھے، کوئی ساتھی بھی نہیں ہے جو پاک کپڑا دے دے، تو ایسی صورت میں بھی وہ ناپاک کپڑا پہن کر نماز پڑھے اور نماز ہو جائے گی، اس پر اعادہ نہیں ہے. باقی اس مسئلے کی کئی صورتیں ہیں کہ اگر کوئی بطور اباحت دے دے، آگے اس کا ذکر آ رہا ہے، تب ضروری ہے اس کا کپڑا لے
اور اس پاک کپڑے میں نماز پڑھے، یا کسی نے وعدہ کیا ہو کہ میں آپ کو کپڑا دے دوں گا، تو آخر وقت تک انتظار کرے، جب دیکھے اب وقت تنگ ہو گیا تو اسی حالت میں وہ نماز پڑھ لے۔ دیکھیں، وفاقد مفقود ہو جائے، جس سے کوئی چیز کھو جائے، جس کے پاس نہ ہو۔ وفاقد ما، اور اس چیز کو کھونے والا جس کے پاس وہ چیز نہ ہو، یزیل بہ النجاسہ، جس کے ذریعے نجاست کو زائل کرے، جس کے ذریعے نجاست کو، ایسی چیز اس کے پاس ہے ہی نہیں، یصلی معہا اے مع النجاسہ، اسی نجاست کے ہوتے ہوئے وہ نماز پڑھ لے، ولا اعادۃ علیہ، اور اس پر اعادہ بھی، جب نجاست کو دور کرنے کے لیے کوئی چیز ہے ہی نہیں، اس کے پاس کوئی سسٹم نہیں ہے، کوئی طریقہ نہیں ہے، تو پھر بصورت مجبوری اسی حالت میں نماز پڑھ لے، اور جب نماز پڑھ لی تو اس پر اعادہ واجب نہیں ہے۔ ایک صورت ولا اعادۃ علیہ ہے، اچھا اس پر اعادہ نہیں ہے، ولا علی، اور نہ ہی اس پر نماز کا اعادہ ہے، نہ ہی اس شخص پر نماز کا اعادہ ہے، فاقد ما یستر عورتہ، جس کے پاس وہ نہیں ہے جس سے وہ ستر عورت کرے، جس سے وہ ستر، کپڑا ہی نہیں ہے، ولو حریرن، نہ ریشم ہو، او حشیشن، نہ گھاس ہو، او تینن، نہ مٹی ہو، کچھ بھی نہیں ہے۔ ریشم مردوں کے لیے پہننا مکروہ تحریمی ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن ایسی پوزیشن میں کپڑا ہے ہی نہیں، کپڑا نہ ہو اور صرف ریشم ہو تو کیا حکم ہے؟ ریشم ہی پہن کر نماز پڑھے، کیونکہ اب مجبوری کی صورت ہے، لیکن اس کے پاس نہ مباح کپڑا ہے جسے پہن سکتا تھا، نہ ریشم ہے، نہ گھاس ہے، کیلے کے پتے بھی نہیں ہیں بڑے بڑے کہ وہ باندھ لے، گھاس بھی نہیں ہے وہاں، اسی کو وہ کسی طریقے سے سیٹ کر لے اپنے ستر پر، اور مٹی بھی نہیں ہے، گارا، کیا گارا بھی نہیں ہے، تو وہ کیا کرے؟ تو پھر وہ برہنہ حالت میں، ننگا ہے انسان، اسی حالت میں نماز پڑھ لے، اور جب وہ نماز اس نے پڑھ لی تو اس پر اعادہ واجب نہیں ہے، اور جو برہنہ ہو اس کے لیے حکم یہ بہتر یہ کہ بیٹھ کر نماز پڑھے اور رکوع سجدہ نہ کرے، بلکہ اشارے سے رکوع کرے، اشارے سے سجدہ کرے، تاکہ مزید بے ستری نہ ہو۔ ٹھیک ہے، دیکھیں، ولا علی، اور نہ اس شخص پر اعادہ ہے، فاقد ما یستر عورتہ، جس کے پاس وہ نہ ہو جس سے ستر عورت کرے، کپڑا ہی نہیں، ننگا ہے، تو اب اس نے مجبوری کی حالت میں جو نماز پڑھی، نماز ہو گئی، اس پر اعادہ واجب نہیں ہے، اور نہ اس پر اعادہ ہے جس کے پاس وہ نہیں جس کے ذریعے ستر عورت کرے، ولو حریرن، نہ ریشم ہو، او حشیشن، نہ ہی کوئی گھاس ہو، او تینن، نہ ہی گارا ہو۔ اگر ریشمین کپڑا ہے تو کیا حکم ہے؟ اس کو پہن کر ہی نماز پڑھے، یا گھاس ہے، جنگل میں ہے تو گھاس کاٹے ڈھیر سی، اور کچھ گھاس سے ہی کمر پہ باندھے، اس طریقے سے کہ گھٹنوں کے نیچے تک آ جائے، اور ستر کرنے کے بعد نماز پڑھے۔ یا گھاس بھی نہیں ہے، گارا ہے، کیا ہے کہ گیلی مٹی، گارا، تو اسی سے پینٹ کر لے اپنے جسم پر، مٹی لے کر خوب رگڑ لے، صحیح سے اگر رگڑ لے گا کافی حد تک پردہ ہو جائے گا اس کا، ٹھیک ہے، یا پینٹ کر لے اپنے جسم کے اوپر، ٹھیک ہے، اس سے بھی ستر کچھ حد تک ہو جائے گا۔ اگر گارا ہے تو ایسی صورت میں بھی لازم ہے کہ اس کو اپنے بدن پر ملے، جن اعضاء کا چھپانا ضروری ہے ان کے اوپر مل لے تاکہ پردہ ہو جائے، لیکن یہ کچھ بھی اگر نہیں ہے تو ایسی ہی حالت میں وہ نماز پڑھ لے، نماز ہو جائے گی، اعادہ واجب نہیں ہے۔ فَإِن وَجَدَهُ، تو اگر وہ اس کو پائے، کس کو؟ جس کے ذریعے ستر کر سکے، کپڑا ملے یا ریشمین ملے یا گھاس ملے، کچھ بھی، وَلَوْ بِالْإِبَاحَةِ، اگرچہ اباحت کے طور پر ملے، کسی نے کپڑا مباح کر دیا کہ بھائی چلو نماز پڑھنے کے لیے دے دیتا ہوں، اس کی اجازت ہے، آپ استعمال کر سکتے ہو، پھر میرا ہے یہ واپس کر دینا، تب بھی اس پر لازم ہے تو اسے پہن کر پڑھے، وَلَوْ بِالْإِبَاحَةِ، اگرچہ اباحت کے طور پر ہو، وَرُبْعُهُ طاہر، اور اس کا چوتھائی حصہ پاک ہو۔ اگر وہ کپڑا پائے یا وہ چیز پائے جس سے ستر کر سکتا ہے، اگرچہ اباحت کے طور پر مل رہی ہو، اور اس کا چوتھائی حصہ پاک ہو، کتنا؟ 3 حصے ناپاک ہیں، ایک ہی حصہ پاک ہے، لا تصح صلاته عاریا، تو ننگے ہو کر اس کا نماز پڑھنا صحیح نہیں ہوگا، بلکہ لازم ہے اس کو پہن کر نماز پڑھے۔ کیوں؟ کیونکہ بعض مقامات پر چوتھائی کل کے قائم مقام ہوتا ہے، بعض مقامات پر چوتھائی، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا حکم دیا جاتا ہے انسان وضو کرے تو چوتھائی سر کا مسح کرے، اور جب انسان حج یا عمرہ کرے
جب صحیح سے فارغ ہو جائے تو حکم دیا جاتا ہے یا تو حلق کرائے، بال منڈائے، یا کم سے کم 1/4 سر کے بال کٹا لے۔ تو کئی مسائل وہ آتے ہیں جن میں چوتھائی کل کے قائم مقام ہوتا ہے، اس لیے فرمایا جو کپڑا مل رہا ہے اگر وہ 1/4 پاک ہے تب بھی اس کو پہن کر نماز پڑھنا لازم ہے۔ ایسے کپڑے کے ہوتے ہوئے جس کی 1/4 پاک ہے، ننگے ہو کر اس کا نماز پڑھنا صحیح نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور اگر کپڑا ایسا ہے 1/4 سے بھی کم پاک ہے، 20% پاک ہے، تو 5واں حصہ ہو گیا، 1/4 سے کم ہو گیا، یا 15% پاک ہے، صرف باقی ناپاک ہے، تو فرمایا تب اس کو اختیار ہے، چاہے تو وہ کپڑا ناپاک ہے جو اسے پہن کر نماز پڑھے یا بغیر کپڑے کے نماز پڑھے، لیکن پھر بھی فرمایا افضل یہی ہے کہ اس کپڑے کو پہن کر نماز پڑھے اگرچہ پورا کا پورا ناپاک ہو۔ دیکھیں وَخُيِّرَ، اور اسے اختیار دیا گیا ہے، ان طہر اقل من ربعہ، اگر اس کی 1/4 سے کم پاک ہو، 1/4 سے کم پاک ہو تو اسے اختیار ہے، چاہے تو کپڑا پہن کر نماز پڑھے اور چاہے تو برہنہ ہو کر نماز پڑھے، لیکن افضل یہ ہے کہ پہن کر ہی پڑھے۔ وَصَلَاتُهُ فِي ثَوْبٍ نَجِسِ الْكُلِّ أَحَبُّ مِنْ صَلَاتِهِ عُرْيَانًا، لکھا ہے دیکھیں، وَصَلَاتُهُ فِي ثَوْبٍ نَجِسِ الْكُلِّ، اور پورے ناپاک کپڑے میں اس کا نماز پڑھنا احب زیادہ بہتر ہے، من صلاتہ عریاناً، ننگے ہو کر نماز پڑھنے سے پہلے، نماز پڑھنے سے پورا کا پورا کپڑا ناپاک ہے، اس کو پہن کر نماز پڑھنا ننگے ہو کر نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ ایک مسئلہ اور دیکھ لیں، وَلَوْ وَجَدَ مَا يَسْتُرُ بَعْضَ الْعَوْرَةِ، اور اگر وہ اتنا کپڑا پائے جس سے بعض سطر کو چھپا سکے، پورا سطر نہیں کر سکتا بلکہ بعض کو چھپا سکتا ہے، وجب استعمالہ، تو اس کو استعمال کرنا واجب ہے۔ اب وہ تھوڑا سا ہی ملا ہے، 1-2 بالشت کی برابر، تو اسی کو استعمال کرنا واجب ہے۔ مان لیجیے نیکر مل گیا کسی کو چھوٹا سا، جیسے آج کل انگلش چل رہے ہیں جسے انڈر ویئر کہتے ہیں، تو لازم ہے کہ وہی پہن کر پڑھے۔ دیکھتے وَلَوْ وَجَدَ مَا يَسْتُرُ بَعْضَ الْعَوْرَةِ، اگر وہ ایسا کپڑا پائے جس سے بعض حصے کا ستر ہو سکتا ہے، وجب استعمالہ، تو اسے استعمال کرنا واجب ہے۔ اب کپڑا تھوڑا سا ملا ہے تو کیا کرے، رانے چھپائے، گھٹنے چھپائے، یا ناف کے نیچے کا حصہ کیا چھپائے؟ تو فرماتے ہیں وَيَسْتُرُ الْقُبُلَ وَالدُّبُرَ، آگے کا حصہ اور پیچھے کا حصہ چھپائے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتُرْ إِلَّا أَحَدَهُمَا، اور اگر صرف ان میں سے ایک کو ہی چھپا سکتا ہو، یا اتنا چھوٹا کپڑا یا آگے کا چھپا سکتا ہے، یا اس پہ کچھ کیمیکل ایسا لگا جو چپک سکتا ہے، وہ ایسا ہے، تو آگے کا حصہ چھپا سکتا ہے انسان یا پیچھے کا، اتنا تھوڑا اس کو ملا ہے، تو اب کیا کرے؟ تو فرمایا قیل یستر الدبر، کہا گیا ہے کہ پیچھے کا مقام دبر کا حصہ چھپائے، کیونکہ جب رکوع کرے گا، سجدہ کرے گا تو یہ حصہ کھلتا ہے، تو اس لیے پیچھے کا حصہ چھپائے۔ وقیل القبلہ، اور یہ بھی کہا گیا ہے، بعض فقہاء نے فرمایا آگے کے مقام کو چھپائے، آگے کے حصے کو، کیونکہ قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھ رہا ہے تو یہ حصہ آگے کی طرف ہے۔ تو دونوں قول ہیں، بہرحال جس پر بھی عمل کرے گا نماز اس کی ہو جائے گی، تو جس قدر بھی کپڑا ملے اس سے ستر کرنا چاہیے۔